یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس کے ساتھ آپ کا پریزنٹ ہے ملک قاسم۔ حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ میرے اینڈ سے امید، یقین اور دعا یہی کہ آپ جہاں ہوں گے بالکل فٹ فاٹ ہوں گے، اللہ پاک کی انگینا نعمتوں کا بہتر طریقے سے شکر ادا کر رہے ہوں گے، اپنے روزمرہ کام میں مشغول ہوں گے اور ڈیفینیٹلی اپنے دنوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے تگدو بھی کر رہے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ تگدو کرتے رہا کریں، کیونکہ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا زینہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو پہیہ ہے، یہ رواں دواں رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ کسی عمر پہ یہ رک جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا اور تھوڑا سا دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہی کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ایکٹیو رکھا کریں۔ اور آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ کا پروگرام میرے لیے ڈیفینیٹلی اور آپ سب کے لیے، جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ عید قربان کی آمد ہے اور ہر سو ہمیں ایک خاص، آپ گلی محلے میں عید قربان کے جانور نظر آتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اہل زباں اس کی زباں پہ ایک بات کہ یار جانور تو آ گئے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، جانور جو نظر آ رہا ہوتا ہے ایکچوئل ہوتا نہیں ہے۔ گھر لے کر آتے ہیں، بظاہر ماشاءاللہ وہ بڑا حشاش بشاش نظر آ رہا ہوتا ہے، ہیلدی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے گھر لے کر آتے ہیں اس کی طبیعت اچانک سے منہ آن کر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹوسٹ آتا ہے اور پھر وہ نڈھال سا ہو جاتا ہے، 2 نمبری ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کی ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اور اٹس اگین آنر فار می کہ جو میرے ساتھ آج مہمان شخصیت موجود ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں، ان کا اپنا ایک خاص نام ہے، اپنی ایک خاص پہچان ہے، اپنا ایک خاص تعارف ہے، اور پتہ ہے ان کا جو کام ہے وہی ان کا نام ہے، ان کا جو کام ہے وہی ان کی پہچان ہے، ان کی جو سروسز ہیں، ان کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیووشن ہے، جو ورک ہے اپنے کام کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لگن ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وہ ہمیں نظر آتے ہوئے، اور انتہائی ہیکٹک روٹین، انتہائی ہیکٹک ٹائم، اور اس ہیکٹک ٹائم میں ہمارے لیے، ہمارے اس میڈیم کے لیے، آپ سب کے لیے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالنا، اگین میں ان کو مشکور بھی ہوں اور اپنے پورے اینڈ سے، پوری ٹیم کے اینڈ سے ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ اور دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر عارف سلطان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ ڈائریکٹر لائف سٹاف سرگودا ڈویژن ہیں، اور اسپیشلی آج کا قیمتی وقت ان کا میرے ساتھ، اور آج کو انہیں بلانے کا مقصد، آج اس ایپیسوڈ میں شامل کرنے کا مقصد یہ، کیونکہ عید قربان کی آمد ہے، اور جو لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا بہت کلیدی کردار اس میں ادا کر رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہ تمام تر باتیں پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا مزاج کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ سر عید قربان کی آمد اور میں نے جو پہلے بات کی کہ جو آپ کا کام ہے وہی آپ کی پہچان ہے، اور جو لائلٹی، سنسیئرٹی اور ڈیووشن اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہر اینڈ سے سر ہمیں پتہ بھی چلتا ہے۔ اب کی بار اسپیشلی محکمہ لائف سٹاک کے سر عید قربان کے حوالے سے کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے؟ جی قاسم بھائی، اس طرح ہے کہ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب جو ہے، پورے پنجاب میں، اور میں بات کروں گا سرگودا ڈویژن کی، جی پورے سرگودا ڈویژن میں جو ہمارے کیٹل منڈیاں ہیں یا اینیمل سیل پوائنٹ ہے، کیٹل منڈیز ہم ان کو کہتے ہیں جو ریگولر طور پہ، جس طرح منگل والے دن فلاں خوشاب میں لگتی ہے، بدھ والے دن سلا والی، جی تو اینیمل سیل پوائنٹ وہ ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ عارضی طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو نوٹیفائی کرتی ہے۔ ان تمام جگہوں پہ ہمارے ویٹنری کیمپ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان ویٹنری کیمپ میں ہمارا کوالیفائڈ عملہ موجود ہے، جو بیمار جانور کو خدا نخواستہ جانور کو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، ان کو علاج معالجے کی فری سہولیات ہم پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کہ جانوروں کے اندر ایک چچڑ ہوتا ہے جو نہ صرف جانور کو بلکہ انسان کو بھی نقصان دے سکتا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ چچڑ مار سپرے جو ہے وہ تمام منڈیوں کے انٹری پوائنٹ پر اور ہمارے کیمپ میں، اور کیمپ میں پورے اس منڈی میں، اس اینیمل سیل پوائنٹ پہ وہ چچڑ مار سپرے تمام جانوروں کو کرتے ہیں، تاکہ کہ ایک تو اس سے کھال محفوظ ہو جائے، دوسرے نمبر پہ جانور کی بیماری یا جانور سے زونوٹک پرابلم جو انسان کو ہو سکتا ہے
اس سے بچا جا اس سکے. سے بچا جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ ان تمام تر چیزوں کی اسپیشلی جانوروں کے حوالے سے، اور جانوروں میں آپ نے ایک خاص لفظ استعمال کیا چچڑ کی جو بیماری، اس کو ہم زیادہ ڈسکس تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا بھی سر، تو کیا اس آپ کا ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بھی میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ویکسینیشن وغیرہ ہوتی ہیں، جو ضروری ویکسینیشن ہوتی ہیں، وہی اس وقت جو لیا جانے والا جانور ہے اسے لگا دی جائے؟ اس میں قاسم بھائی ایسے ہے کہ جو جانوروں کی ویکسینیشن ہے، جی جو حفاظتی ٹیکہ جاتا ہے، اس کا ایک مخصوص شیڈیول ہے. جی اس شیڈیول کے مطابق پورا سال مختلف بیماریوں کی موسم کے مطابق اور ویکسین کی دستیابی کے مطابق ڈپارٹمنٹ نے مختلف زون بنائے ہوئے ہیں. ان میں وہ آلریڈی ویکسینز ہوتی رہتی ہیں. وہ ڈور اسٹیپ پہ جا کے ہوتی ہیں، گاؤں ہوتی ہیں، اور ڈیرے ڈیرے پہ جا کے وہ ویکسین آلریڈی کی ہوتی ہیں. اور چونکہ ویکسین جو ہے، جو حفاظتی ٹیکہ ہے، اس کی جو عمل درآمد کی مدت ہے، یا آپ اس کو یہ سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ جتنی دیر میں وہ اپنا اثر کرتا ہے اور جانور بیماری سے محفوظ رہتا ہے، وہ ہوتا ہے 10 سے 15 دن. جی جی. تو اس لیے اس کو بہت پہلے ہی تمام بیماریوں کے جو ٹیکے ہیں ان کو لگا دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز دیکھی گئی ہے عید قربان پہ اسپیشلی پورے اور ملک سے آپ یہ کہہ لیں کہ جانور ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. سو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کا ڈپارٹمنٹ سر کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، کن باتوں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ کون سی اہم باتیں ہیں جن کو ہر ممکنہ صورت میں انہیں 110% فلفل کرنا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے لیے جانوروں کی منتقلی عید الاضحیٰ پر ایک بڑا اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں بیپاری حضرات بھی اور ہمارے جو جانور خریدنے والے ہیں، جی جی. بیچنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، حتیٰ کہ ایک صوبے سے دوسرے جی جی. صوبے میں ان کی منتقلی ہوتی ہے. اس کے لیے جتنے بھی ضلعوں کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں، جہاں سے ضلع کے اندر ٹریفک انٹر ہوگی، اور اگر ایسی ایون چھوٹی سڑکیں، وہاں پہ محکمہ لائف اسٹاک نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. ان کو اینٹی ٹک چیک پوسٹ کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پکٹس کا نام دیا گیا ہے. یہاں پہ ہمارا کوالیفائڈ عملہ 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے. 3 شفٹوں میں آج کل ڈیوٹی کر رہے ہیں. عید سے 10 دن پہلے یہ ایکٹیویٹی محکمہ سٹارٹ کر دیتا ہے، اور وہاں پہ تمام ایمرجنسی ادویات اور اینٹی ٹک سپرے، ٹھیک ہے. اس کی ایک سفیشینٹ کوانٹٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. وہ سپرے مشینز موجود ہوتی ہیں. تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود، تمام تر پروفیلیکٹک میئرز کے ساتھ محکمے کا عملہ 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے. اور ضلع کے اندر داخل ہونے والی وہ تمام گاڑیاں جس میں جانور ہوتے ہیں، خاص طور پر قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان پہ جانوروں کو سپرے کیا جاتا ہے. اور سپرے کرنے کے بعد ایک سٹکر چسپاں کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو، اس کا یہ نمبر ہے، اس کے جانور موجود ہیں، ان کو سپرے کر دیا گیا. سر اسے ہم ٹیگنگ کا نام دے سکتے ہیں کہ ٹیگنگ کی جا رہی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کو ہم ٹیگنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیگنگ جو ہے ایک بڑی وائڈ اور ٹیکنیکل ٹرم ہے. جی جی. تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹیگنگ بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپلوڈ بھی کرتا ہے. لیکن یہ ٹیگنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں فزیکل، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس جانور اس وہیکل میں جی جی. اتنے جانور اور ان کو سپرے کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے اور ابتدائی طور پہ بتا دیا جاتا ہے تاکہ آئیڈیا ہو سکے. جی جی، بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی بھی سروسز ہیں، آپ نے لفظ اس سے پہلے بھی استعمال کیا کہ یہ فری آف کاسٹ ہیں. کوئی ایسا ہڈن چارجز اگر کوئی بیپاری حضرات یا خریدار حضرات اگر جاتے ہیں یا اپنے جانور کو دکھاتے ہیں، تو کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں جو بعد میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا کوئی، کیونکہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے محکمہ لائف اسٹاک، تو اس میں کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں. بلکہ اس میں جو ہے ہم حمل ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں. بڑے جانوروں کو ایٹ دا اسپاٹ جی جی ویٹنری کیمپ کے اوپر کرتے ہیں. اور جو چھوٹے جانور ہیں ان کے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہمارے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہوتی ہے. اور وہ نزدیکی ویٹرنری اسپتال جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ جانوروں کا فری آف کاسٹ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں. وہ بیماریوں کی تشخیص میں مدد دیتا ہے. لیکن عید کے موقع پر ہم اس حوالے سے اگر بات کریں جی جی تو الٹرا ساؤنڈ سے جو جانور، جو مادہ جانور ہیں، جی جی ان میں حمل ٹیسٹ جو ہے اس سے کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی ایسا جانور ذبح نہ ہو جائے جو حاملہ ہو اور اس کے لیے جو اس کو نقصان ہو
اور ویسے بھی حاملہ جانوروں کو ذبح کرنا اخلاقاً اور شرعاً ناجائز ہے۔ ناجائز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسپیشلی اگر میں بات کرتا چلوں، جتنے بھی خریدار حضرات ہیں جو مویشی منڈی کا رخ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جن کا انہیں خیال رکھنا چاہیے دوران خریداری؟ قاسم بھائی، منڈی کے اندر سیل پوائنٹ پہ یا خریداری کے دوران جہاں سے بھی آپ کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خریداری کریں تو کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں کریں۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو لائٹنگ میں بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی نظر ایسا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ نے جانور خریدنا ہے تو اس جانور کی اچھی طرح سے تسلی کر لیں۔ جو چیزیں آپ تسلی کر سکتے ہیں اس کو چلا پھرا کے دیکھ لیں، جی تاکہ اس میں کوئی لنگڑا پن یا کسی قسم کا معاملہ نہ ہو۔ اس کے جانور کے چاروں طرف گھوم کے اس کے سینگ چیک کر لیں، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ منڈیوں کے اندر بیپاری جو موجود ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے جانوروں کو بیچنے کے لیے۔ تو اس میں آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو وہاں پہ ویٹرنری کیمپ میں موجود ہمارا عملہ ہوتا ہے، وہ عملہ اس کو آپ کو چیک کر دے گا۔ اور خاص طور پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی جو چھپائی ہوئی چیز ہے کسی آرنامنٹ سے، کہ اس قسم کی پٹی گلے میں ڈالی ہوئی ہے یا اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس کو اتار کے اچھی طرح چیک کریں، کیونکہ منڈیوں کے اندر بہت سارے واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ گھر جا کے وہ کپڑا یا وہ آرنامنٹ اتارتا ہے بندہ تو پتہ چلتا ہے نیچے سے زخم نکلا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز اسی کے ساتھ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ چھوٹا جانور یا خواہ بڑا جانور لے کر آتے ہیں بظاہر منڈی میں تو ہمیں بڑا وہ صحت مند، تندرست اور توانا نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت ہیلدی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر لے آتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیٹ تو اس کے بالکل ساتھ چپک گیا، ہڈیوں کے ساتھ لگ گیا ہے۔ اس چیز کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیسے اس چیز سے بچا جائے، اور جب خریداری کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کون سی ایسے آپ کہہ لیں کہ ٹپس ہیں جو میٹر کرتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، اس میں جس وقت یہ بیپاری حضرات منڈیوں میں جانور فروخت کرتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے مائع جات پلاتے ہیں، جس میں وہ دودھی کہتے ہیں جی، آٹا ملا ہوا ہوتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں، تاکہ جانور کا پیٹ بڑا نظر آئے، اور پیٹ بڑا نظر آئے گا تو اس کی بظاہر صحت بڑی اچھی نظر آئے گی، موٹا تازہ نظر آئے گا۔ اس لیے اس پیٹ کو آپ مد نظر نہ رکھیں، جانور کے جو مسلز ہیں اس کی باڈی کو دیکھیں اور اس کے مطابق اس کو اپنے شوق اور اپنے پہچان کے مطابق خریدیں۔ اور اس کے علاوہ جس وقت بچے گھر میں جانور آتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی چیزیں کھلاتے ہیں، تو ایون وہ چیزیں جو وہ خود کھاتے ہیں اور جانور کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی وہ بھی ان کو دیتے ہیں۔ تو ان کو سبز چارہ، ونڈا، کھل، جو جانور کی خوراک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں دینی چاہیے۔ نہ تو جانور نے ایک دن کے اندر موٹا ہو جانا ہوتا ہے، نہ اس کا وزن بڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں پرابلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پہ متعدد خود ساختہ ایکسپیریمنٹ آپ نے نہیں کرنے۔ ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، عید الاضحیٰ کے حوالے سے جانور دن میں خریدیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کے خریدیں۔ اگر آپ کو اس کے باوجود اس کی بیماری کا کوئی شک شبہ ہے تو ہمارا لائف راک کا عملہ کیمپ میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی دینی ہے تو صحت مند، تازہ اور تندرست جانور خریدیں، اس کو کوئی اس قسم کی فالتو چیزیں نہ دیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارا جو محکمہ لائف اسٹاک کی ویب سائٹ ہے 080009211، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے محکمہ لائف اسٹاک جو ہے اس کے آفیسز یہ عید کے آخری 3 دنوں میں وہ شام تک کھلے ہوتے ہیں، رات تک کھلے ہوتے ہیں، اور ایون ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے یہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ جانور کی صحت کے لیے کوئی بھی آپ کو شک شبہ ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کوالیفائڈ عملہ آپ کی خدمت کے لیے بالکل مفت ادویات علاج کی سہولت کے لیے موجود ہے۔ اور ضرورت ہی سمجھ کی ہے کہ ان تمام تر جتنی بھی ظاہر ہے آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے، آج کا یہ جو پروگرام ہے بہت انفارمیٹیو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اسپیشلی نو سرباز لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں گے اور ان سے بچ کر رہیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ سال کے بعد ہم نے سب نے فیس کرنی ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا ان باتوں کا خیال رکھا ہوتا
تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا. فردر محکمہ لائف سٹاک سرگودا ڈویژن کا مکمل عملہ اپنی مکمل بیٹس پہ موجود ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ نے دستک ضرور دینی ہے. کسی اس چکے میں نہ رہیے گا کہ جی انہیں خود آئیڈیا ہو رہا ہے, وہ خود آ کے بہت بڑا ایریا ہے, بہت بڑا ڈویژن ہے, اس سب ڈویژن میں آپ یہ کہہ لیں کہ اینیمل سیلز پوائنٹس ہیں, جتنے بھی مویشی منڈی دوسری ہیں انہیں کور کرنا ہے. آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اسپیشلی جانوروں کا ہاسپٹل ہے, آپ وہاں جائیں اور اپنے جانور کو چیک کروا سکتے ہیں. ایون ڈیٹ آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر کا سہارا لیتے ہوئے. 0809211 پہ آپ کال کر کے اپنے جو بھی آپ کو کیوریز ہیں آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آج کا پروگرام یہیں تک. اور اپنے پریزنٹر ملک قاسم کو, آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود تھے, ڈائریکٹر لائف سٹاک سرگودا ڈویژن جناب ڈاکٹر عارف سلطان صاحب کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.